أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جی ہم 13 پارے کا آغاز کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا احکامات رکھے ہیں. اور 13 پارے کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. آیت نمبر 54. اور بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے مشیر خاص رکھ لوں. سو جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی تو نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اے یوسف، بے شک آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے واقعی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے تو مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دو. بے شک میں ان کی خوب حفاظت کرنے والا ہوں اور اقتداری امور کا خوب جاننے والا بھی ہوں. آیت نمبر 56. اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہاں چاہے رہیں. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. آیت نمبر 57. اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روش تقوی پر گامزن رہے. اور قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے. بس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچانتے تھے. آیت نمبر 59. اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں دے دیا اور فرمایا کہ اپنے بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے. وہ بولے کہ ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان کی رقم جو انہوں نے غلے کے عوض ادا کی تھی واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر واپس لوٹیں تو اسے پہچان لے کہ یہ رقم تو واپس آ گئی ہے، شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائیں. سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے. بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اس طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربان سے زیادہ مہربان ہے.
بس جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے والد، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ضرور ہی غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ غلہ لائیں گے، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ آیت نمبر 66، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے پختہ وعدہ کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے اپنا پختہ عہد دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم تقدیر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس کا ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کیا، اور اس خواہش اور تدبیر کو لغو بھی نہ سمجھا۔ تمہیں کیا خبر، بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم خاص سے نوازا تھا، مگر اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور آہستہ سے کہا کہ بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، بس تو غمزدہ نہ ہو اور ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں رکھ دیا۔ بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، ٹھہرو، یقیناً تم لوگوں میں ہی کوئی چور معلوم ہوتا ہے۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ درباری ملازم بولے کہ ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی اسے ڈھونڈ کر لے آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ آیت نمبر 73، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، بے شک تم جان گئے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ جرم کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد برپا کرے، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ ملازم بولے تم خود ہی بتاؤ کہ اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو وہ خود ہی اس پیالے کا بدلہ ہے، یعنی اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ بس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، پھر بالآخر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی بنیامین کی بوری سے نکال لیا۔ یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی، وہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ سو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، دل ہی میں کہا کہ تمہارا حال تو بہت برا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ وہ بولے اے عزیز مصر، ان کے والد بڑے معزز بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی معلوم ہے۔ سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے دے یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 81، تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر جا کر کہو کہ اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے،
اور ہم نے فقط اس بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غائب کے نگہبان نہیں ہیں۔ آیت نمبر 82۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور قافلے والوں سے بھی معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے۔ اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 84۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ بیٹے بولے کہ اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ قریب مرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے۔ آیت نمبر 86۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کی ہے، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ آیت نمبر 87۔ اے میرے بیٹو جاؤ، کہیں سے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ سو جب وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آن پڑی ہے، ہم شدید قحط میں مبتلا ہے، اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، سو اس کے بدلے ہمیں غلے کا پورا پورا ناپ دے دے، اور اس کے علاوہ ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دے، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا تم اس وقت نادان تھے؟ وہ بولے کہ کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بول اٹھے اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 93۔ کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور پھر اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہی فرما دیا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ آیت نمبر 95۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ تو اپنے پرانے خبت میں مبتلا ہیں۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا تو اس نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی، تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ بولے کہ اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہی بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 99۔ پھر جب وہ سب افراد یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ہزارہا سواریوں اور فوجوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا، اور اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا کہ آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو امن اور عافیت کے ساتھ یہی قیام کرے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا، اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا، اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے، اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں تک لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دیتا ہے، اور بے شک وہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی، مجھے حالت اسلام پر موت دینا
اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غائب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ برادران یوسف اپنی سازشی تدبیریں جمع کر رہے تھے اور مکر و فریب کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش رکھیں۔ آیہ نمبر 104۔ اور آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے؟ یہ قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جس سے یہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر قائم ہوں، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستیوں والوں میں سے مردوں کو ہی بھیجا تھا جن کی طرف ہم نے وحی فرمائی تھی۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اور بے شک آخرت کا گھر تو پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر اپنی نافرمان قوم سے مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا جیسے چاہا نجات بخش دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے۔ الحمدللہ جی، اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ رعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کر رکھا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اس نے سورج و چاند کو ماتختی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور قسم قسم کے پھلوں میں سے بھی اس نے دو دو جنسوں کے جوڑے بنائے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، جھونڈدار اور بغیر جھنڈ کے۔ ان سب کو ایک ہی پانی سے سراب کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کفار کے انکار پر تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو تخلیق کیے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ رحمت سے پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بخشنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ آیہ نمبر 7۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف نافرمانوں کو انجام بد سے ڈرانے والے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت پہنچانے والے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور رحم جس قدر سکڑتے اور جس قدر بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے۔ ظاہر اور پوشیدہ کو وہ جاننے والا ہے، اور وہ بہت بڑا اور نہایت بلند ہے۔ آیہ نمبر 10۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے۔
ہر انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کرنا چاہیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہے۔ آیت نمبر 12، وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور کبھی بھاری گنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ آیت نمبر 13، بجلیوں اور بادلوں کی گرج یا اس پر فرشتے جو مقرر ہیں اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ کفار قدرت کی ان نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ سخت تدبیر اور گرفت والا ہے۔ آیت نمبر 14، اسی کے لیے حق یعنی توحید کی دعوت ہے، اور وہ کافر لوگ جو اس کے سوا معبود باطلہ یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا بیٹھا ہو اور پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور یوں تو وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کافروں کا بتوں کی عبادت اور ان سے دعا مانگنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 15 جو کہ آیت سجدہ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً، اور ان کے سائے بھی صبح شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو سجدہ کرنا کیوں شروع کر لیا ہے؟ اے نبی، ان کافروں کے سامنے فرمائیے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ ہے، پھر آپ ان سے دریافت کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے اس کے سوا ان بتوں کو کارساز بنا لیا ہے جو نہ تو اپنی ذاتوں کے لیے کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی نقصان کے؟ آپ فرما دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، اور کیا تاریکیاں اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ مخلوق خود بھی پیدا کی ہو؟ سو ان بتوں کی پیدا کردہ اس مخلوق سے ان کو مغالطہ ہو گیا ہے۔ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں کی جانب سے پانی اتارا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی، پھر سیلاب کی روح سے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں زیور یا دوسرے سامان بنانے کے لیے، اس سے بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو پانی والا ہو یا آگ والا، سب بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں، اور البتہ جو کچھ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا، بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ اسے عذاب سے نجات کے لیے فدیہ دے ڈالے، تب بھی انہی لوگوں کا حساب برا ہوگا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 19، بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے حق ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بات یہی ہے کہ نصیحت عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار نہیں توڑتے، اور جو لوگ ان سب حقوق اللہ اور حقوق الرسول، حقوق العباد اور اپنے حقوق قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ان میں سے پوشیدہ اور علانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے جہاں سدا بہار باغات ہے۔ ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے، انہیں خوش آمدید کہتے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو،
تمہارے صبر کرنے کے سلے میں۔ بس آپ دیکھیے کہ آخرت کا گھر کیا خوب گھر ہے، اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا برا گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی سے بہت مسرور ہے، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر متاع کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے نشانیوں کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے وہ اپنی جانب رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے آخرت میں عیش اور عشرت ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا کہ جس سے پہلے حقیقت میں ساری امتیں گزر چکی ہیں، اب یہ سب سے آخری امت ہے، تاکہ آپ ان پر وہ کتاب پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اور آیہ نمبر 31، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا اس سے زمین پھاڑ دی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جاتی، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت فرما دیتا، اور ہمیشہ کافر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں یعنی بستیوں کے آس پاس اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ پہنچے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آیہ نمبر 32، اور بے شک آپ سے قبل بھی کفار کی جانب سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، سو میں نے بھی کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا، پھر دیکھیے کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہوتا ہے، اور وہ بت جو کافر لوگوں کے لیے اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ان کے نام تو بتاؤ۔ نادانو، کیا تم اس اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کے وجود کو وہ ساری زمین میں نہیں جانتا؟ یا یہ صرف ظاہری باتیں ہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ سیدھی راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ آیہ نمبر 35، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا حسن انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام تو آتش دوزخ ہے۔ آیہ نمبر 36، اور جن لوگوں کو ہم کتاب تورات دے چکے ہیں، اگر وہ صحیح مومن ہیں تو وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور انہی کے فرقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ آیہ نمبر 37، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکم بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے، اور اے سننے والے، اگر تو نے ان کافروں کی خواہش کے مطابق ان کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس قطعی علم آ چکا ہے، تو تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی محافظ ہوگا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور اولاد بھی، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ آیہ نمبر 39، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثابت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ اور اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیا ہے
आपकी हयात में जाहिर फरमा दे और हम आपको इससे कबल उठा ले। ये दोनों चीजें हमारी मर्जी पर मुनहसिर हैं। आप पर तो सिर्फ अहकाम को पहुंचा देने की जिम्मेदारी है और हिसाब लेना तो हमारा काम है। क्या वो नहीं देख रहे कि हम जमीन को हर तरफ से घिटाते चले जा रहे हैं और इसके बेशतर इलाके रफ्ता रफ्ता इस्लाम के ताबे होते जा रहे हैं? और अल्लाह ही हुक्म फरमाता है, कोई भी उसके हुक्म को रद्द करने वाला नहीं, और वो हिसाब जल्द लेने वाला है। आय नंबर 42। और बेशक इन लोगों ने भी मकरो फरेब किया था जो इससे पहले गुजर गए हैं, सो इन सब तदबीरों को तोड़ना भी अल्लाह के इख्तियार में है। वो खूब जानता है जो कुछ हर शख्स कमा रहा है, और कुफार जल्द ही जान लेंगे कि आखिरत का घर किसके लिए है। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और काफी लोग कहते हैं कि आप पैगंबर नहीं हैं, फरमा दीजिए कि मेरी रिसालत पर मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह बतौर गवाह काफी है, और वो शख्स भी जिसके पास सही तौर पर आसमानी किताब का इल्म है। और अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं सूरत इब्राहिम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आय नंबर 1, अलिफ लाम रा। ये अजीम किताब है जिसे हमने आपकी तरफ उतारा है ताकि आप लोगों को कुफर की तारीकियों से निकालकर ईमान के नूर की जानिब ले आए। मजीद ये कि इनके रब के हुक्म से इसकी राह की तरफ लाए जो गलबे वाला सब खूबियों वाला है। वो अल्लाह के जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और कुफार के लिए सख्त अजाब के बायस बर्बादी है। ये वो लोग हैं जो दुनियावी जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में ज्यादा पसंद करते हैं और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं और इस दीन हक में कजी तलाश करते हैं। ये लोग दूर की गुमराही में पड़ चुके हैं। आय नंबर 4। और हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर अपनी कौम की जुबान के साथ ताकि वो इनके लिए पैगाम हक खूब वाजे कर सके। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह ठहरा देता है और जिसे चाहता है हदायत बख्शता है, और वो गालिब हिकमत वाला है। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ भेजा कि ऐ मूसा, तुम अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले आओ और उन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ जो उन पर और पहली उम्मतों पर आ चुके थे। बेशक इसमें हर ज्यादा सब्र करने वाले और खूब शुक्र बजा लाने वाले के लिए बड़ी निशानियां हैं। और वो वक्त भी याद कीजिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम अपने ऊपर अल्लाह के इस इनाम को याद करो जब उसने तुम्हें आले फिरौन से निजात दी जो तुम्हें सख्त अजाब पहुंचाते थे और तुम्हारे लड़कों को जबा कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ते थे, और इसमें तुम्हारे रब की जानिब से बड़ी भारी आजमाइश थी। आय नंबर 7। और याद करो जब तुम्हारे रब ने आगाह फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में जरूर इजाफा करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब यकीनन सख्त है। आया नंबर 8। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम और वो सब के सब लोग जो जमीन में हैं कुफर करने लगे तो बेशक अल्लाह इन सब से यकीनन बेनियास है और वो लायक हम्दो सना भी है। आया नंबर 9। क्या तुम्हें इन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं? वो कौम नूह, कौम आद और समूद की कौमों के लोग थे, और कुछ लोग जो इसके बाद हुए हैं। उन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता क्योंकि वो सफ़ाए हस्ती से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इनके पास इनके रसूल वाज़े निशानियां लेकर आए थे, बस उन्होंने अजराह तमस्खर और अनाथ के अपने हाथ अपने मुंह में डाल लिए और बड़ी जिसारत के साथ कहने लगे कि हमने इस दिन का इनकार कर दिया जिसके साथ तुम भेजे गए हो, और यकीनन हम इस चीज की निस्बत इस्तराब अंगेज शक में मुब्तला है जिसकी तरफ तुम हमें दावत देते हो। इनके पैगंबर ने कहा कि क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है, जो तुम्हें बुलाता है कि तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारी खातिर बख्श दे और तुम्हारी नाफरमानियों के बावजूद तुम्हें एक मुकर्रर म्याद तक मोहलत दिए रखता है। और वो काफिर बोलते हैं, तुम तो सिर्फ हमारे जैसे ही बशर हो, तुम ये चाहते हो कि हमें इन बुतों से रोक दो जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा किया करते थे, तो तुम हमारे पास कोई रोशन दलील लाओ। आय नंबर 11। उनके रसूलों ने उनसे कहा कि अगरचे हम तुम्हारी तरह इंसान ही हैं, लेकिन इस फर्क पर भी गौर करो कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है उस पर एहसान फरमाता है। फिर बराबरी कैसी? और रहेगी रोशन दलील की बात। ये हमारे काम नहीं है कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुम्हारे पास कोई दलील ले आए, और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। आय नंबर 12। और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें इस हाल में कि उसने हमें हदायत और कामयाबी की राहें दिखाई हैं, और हम जरूर तुम्हारी अजियत रसानियों पर सब्र करेंगे, और अहले तवक्कल को अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए। और काफिर लोग अपने पैगंबरों से कहने लगे
کہ ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے اور تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہم تمہیں ضرور اسی ملک میں آباد فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے وعدے عذاب سے خائف ہوا، اور بلاخر رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا، اور بربادی کے پیچھے پھر جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ آیت نمبر 17، جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا اور اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر طرح سے موت آ گھیرے گی اور وہ مر کر بھی نہیں مرے گا، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راہ کی مانند ہے جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آگ پڑا، اور ان کے اعمال جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہ پا سکے۔ یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ آیت نمبر 19، اے سننے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود فرما دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ کام اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور روز محشر اللہ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے، تو پیروی کرنے والے کمزور لوگ طاقتور متکبروں سے کہیں گے کہ ہم تو عمر بھر تمہارے تابع رہے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بھی ہمیں کچھ قدر بچا سکتے ہو؟ وہ عمرہ اپنے پیچھے لگنے والے غریبوں سے کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت کی راہ دکھاتے، ہم خود بھی گمراہ تھے سو تمہیں بھی گمراہ کرتے رہے۔ ہم پر برابر ہے کہ خواہ آج ہم آہوزاری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے، اور مجھے دنیا میں تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا، سو تم نے اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت قبول کی۔ اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کے شریک ٹھہراتے رہے ہو۔ بے شک میں آج اس سے انکار کرتا ہوں، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 23، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے، ملاقات کے وقت ان میں ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔ آیت نمبر 24، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے، اور وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار اور بقا نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر میں بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا؟ وہ دوزخ ہے جس میں جھونکے جائیں گے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا ڈالے تاکہ وہ لوگوں کو ان کی راہ سے بھٹکائیں۔ فرما دیجئے کہ تم چند روز فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا انجام آگ ہی کی طرف جانا ہے۔ آیت نمبر 31، آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دنیاوی دوستی کام آئے گی۔ آیت نمبر 32، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہے، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو باقاعدہ ایک نظام کا متی بنا دیا جو ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے نظام حیات کے لیے رات اور دن کو بھی ایک نظام کے تابع کر دیا۔ آیت نمبر 34،
اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پورا شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے، اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ آیہ نمبر 36، اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے، بس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ بس تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ وہ شوق اور محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لائیں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز بھی زمین میں پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ہی آسمان میں کچھ مخفی ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دو فرزند عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ آیہ نمبر 41، اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنین کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ اور آیہ نمبر 42، اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی اور ان کے دل خوف سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ آیہ نمبر 44، اور آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی ہی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ آیہ نمبر 45، اور تم اپنی باری پر انہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، حالانکہ تم پر عیاں ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے فہم کے لیے مثالیں بھی بیان کی تھی۔ اور انہوں نے دولت و اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی، جبکہ اللہ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائے۔ آیہ نمبر 47، سو اللہ کو ہرگز اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے جو آگ کو خوب بھڑکاتا ہے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ آیہ نمبر 51، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے دے جو اس نے کما رکھا ہے، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اور اب سورت ابراہیم کی آخری آیہ نمبر 52، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے مکمل پیغام کا پہنچا دینا ہے تاکہ انہیں ان کے ذریعے ڈرایا جائے، اور یہ کہ یہ خوب جان لیں کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور یہ کہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت ابراہیم کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت الحجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتابی و قرآن مبین، یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیات ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا 13 پارہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منزل بائے منزل آگے سے آگے لیتے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جو کچھ پڑھا ہے ہمارے عمل میں ڈھال دے اور ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہم آرنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔